بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، عزاداری کے خلاف اٹھتی ہوئی ہر سازش کو نیست و نابود بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس مجلس اعزاء میں شریک ہونے والے بانیان مجلس، ہر لحاظ سے اس میں دام در میں سخنے تعاون کرنے والے، اس امام بارگاہ حسینیہ امام سجاد سے نام سے جو معروف ہے اور منسوب ہے، اس کی تعمیر و ترقی و نگہبانی و انتظامات کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا وإلى أبد الآبدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حيلة وحيلة طيب العيش في الدنيا 4 خصال، صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ مجلس سید الشہداء میں بر صغیر پاک و ہند کی رونقیں 2 چیزیں ہیں جی، ایک صلوات بلند پڑھنا اور ایک امیر المومنین کے نام کا نعرہ لگانا۔ اور ان دونوں میں آپ ڈھیلے ڈھیلے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرا دل ہے
کہ ان دونوں کے متعلق آپ کو ایک روایت سنا دی جائے اپنے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے، اور روایت ایسی ہے کہ جس میں ان دونوں کی فضیلت یکجا ہے جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دوران مجلس میں آپ سے صلوات اور نعرے کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کتاب کا نام ہے الدعوات، محقق راوندی کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے چچا جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کو دیکھا، دونوں کے سامنے ایک تشت پڑا ہے اور تشت میں کچھ بیر پڑے ہیں، ان بیروں کو تناول کر رہے ہیں۔ چند دانے بیروں کے تناول کیے تھے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان بیروں کو تازہ انگوروں میں بدل دیا۔ چند دانے ابھی انگوروں کے تناول کیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان انگوروں کو اپنی قدرت کاملہ سے تازہ کھجوروں میں تبدیل کر دیا۔ ابھی کھجور تناول فرما رہے تھے کہ حضرت نے دونوں سے سوال کیا، اے میرے چچا حمزہ، اے جعفر طیار، آپ نے دنیا میں بڑے بڑے اعمال انجام دیے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عالم برزخ میں کون سے ایسے 3 کام ہیں جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے؟ آپ نے اور میں نے بھی عالم برزخ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ جنہوں نے جانا ہے وہ ذرا صلوات بھیج دیں۔ کون سے 3 کام ایسے ہیں کہ جنہوں نے عالم برزخ میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے؟ کہا 3 کام میں سے سب سے پہلا کام ہے ابراد الکبد، یعنی پیاسے کو پانی پلانا۔ محرم ہو، انسان اپنے گھر کے دروازے پہ سبیل لگا کے غریب کربلا کی پیاس کو یاد کرے، ویسے بھی اپنے گھروں میں پانی پلایا کرے، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ جو کتاب میرے پاس ہے آیت اللہ سید محمد سعید حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ علمنی عملا، مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم دیں جس کے نتیجے میں میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا 2 کام تم کر لے، تیری جنت جانے میں محمد جانوں۔ بولتے رہیے گا، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا۔ ذاکر خطیب جوں آگے دن آتے ہیں نا ڈھیلا ہو جاتا ہے، مومنین اس کو بیدار کرتے ہیں جی۔ کہا 2 کام کر لے تیری جنت کے، کہ میں محمد ضامن ہوں۔ کیا؟ اطعام الطعام و افشاء السلام، مومنین کو کھانا کھلایا کر، سلام عام کیا کر، تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ مومنین کو کھانا کھلایا کرو اور سلام زیادہ کیا کرو۔ ہم سلام اس کو کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں، گلی میں گزرنے والا، سڑک پہ گزرنے والے، ہر بندے پہ سلام کیا کرو۔ حضرت کی یہ عادت تھی کہ بچوں پہ بھی سلام کیا کرتے تھے جی۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
یہ جس نے جنت کی خواہش کی تھی نا، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ دونوں کام مجھ سے نہیں ہوتے، کوئی اور کام آسان بتائیں۔ نہ میں کھانا کھلا سکتا ہوں اور نہ میں سلام عام کر سکتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر نے فرمایا کیا تیرے گھر میں اونٹ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا تیرے پاس مشکیزہ بھی ہے؟ کہا بالکل مشکیزہ بھی ہے۔ کہا بہتی نہر کے کنارے چلا جا اور مشکیزہ بھر کے ان گھروں کے اندر پانی پینے کا پہنچا دے، جب تک ابھی تک ان گھروں کے اندر پانی ختم نہیں ہوگا اللہ تجھ پہ جنت کو واجب قرار دے گا۔ لہذا پہلے کام کیا ہے جس نے عالم برزخ میں ان دو ہستیوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ پیاسے کو پانی پلانا۔ دوسرا کام الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ جس کام نے عالم برزخ میں ہم دونوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے وہ تیری اور تیری آل پہ درود بھیجنے نے فائدہ دیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا دونوں ہستیوں نے، جناب حمزہ نے اور جناب جعفر طیار دونوں نے کہا یا رسول اللہ تیسری چیز جس نے عالم برزخ میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دیا، ایک تو پیاسے کو پانی پلانے میں زیادہ فائدہ دیا ہے، ایک تیری آل پہ درود بھیجنے میں زیادہ فائدہ دیا ہے، تیسری چیز جس سے ہماری قبر روشن ہو گئی، ہمارا عالم برزخ منور ہو گیا، وہ حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے۔ بس یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو آپ نے مجلس میں نہیں بھولنے ہیں۔ علی کے نام سے شیطان بھاگتا ہے اور صلوات سے مجلس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ واپس پلٹ کے آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دستور حیات، آن حضرت نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر شے کا ایک حیلہ اور طریقہ ہے۔ وَحِيلَةُ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعُ خِصَالٍ، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے جی؟ قناعت۔ جو بندے روز آ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ بولے، پتہ چل رہا ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا ٹیسٹ روزانہ مجلس کے شروع میں لیں گے ہم۔ میں سوچ رہا تھا کل کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم مجلس محرم الحرام میں چند مومنین کے کربلا جانے کی قراندازی بھی کریں گے۔ لیکن جو روز آئے گا، یوں نہیں کہ ایک دن آئے گا، آخری دن ہم قراندازی سے اس کے آئی ڈی کارڈ نکالیں گے۔ جس نے 10 مرتبہ آئی ڈی کارڈ، یہاں یوں نہیں چلاکی کرنی کہ ایک دن آئی ڈی کارڈ 10 دن 10 کاپیاں ڈال دیں، نہیں۔ ہاں، جو بندہ 10 آئی ڈی کارڈ اپنی ڈالے گا یہاں پہ، اس کا مطلب وہ 10 دن یہاں پہ آیا۔ یہ ترغیب دلانا ہوتی ہے، وگرنہ کئی ایسے مومنین ہیں جنہوں نے یہ زیارت سید الشہداء نہیں کی ہوتی۔ یہ خیال میرے ذہن میں کیوں آیا؟ اس لیے کل میں بیٹھا تھا تو سوشل میڈیا پہ ایک روایت مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے آفیشیل پیج پہ زیارت کی فضیلت میں لکھی ہوئی تھی، اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکا، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتا ہے،
کان مات منتقص الایمان او الدین، وہ ناقص ایمان اور ناقص دین کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ اللہ اکبر، ناقص ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سال چند کربلا کے ٹکٹ یہاں پہ دیں۔ این ممکن ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو کربلا نہ گیا ہو وہ اس پلیٹ فارم سے سید الشہداء کی زیارت کر لے، جس کا انشاءاللہ اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک ثواب بھیج دے محمد والے بیت محمد، اگلے سال چار چیزیں جلدی کے ساتھ پہلی چیز دوہرا دیتا ہوں، قناعت ہے جس کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ دوسری چیز ہے حقد یعنی کینہ، اپنے دل سے کینے کو نکال دینا۔ کینے کے اوپر ہی میں گفتگو کر رہا تھا، چند ایک روایات کینے کے متعلق رہ گئی تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے تیسری چیز کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اقل الناس راحتا الحقود، لوگوں میں سب سے کم راحت والا، جس کو سب سے کم سکون میسر ہوتا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ الحقود، جو کسی کے متعلق ان بچوں کو ہٹا لے، جو سب سے زیادہ، جو کسی کے ساتھ کینہ کرے، اپنے دل میں کسی مومن بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھے، یہ بندہ سب سے زیادہ دنیا میں اس کو کم آرام میسر ہے، کیونکہ یہ دوسروں کی ٹینشن میں لگا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں طہروا قلوبکم من الحقد، فرمایا اپنے دلوں کو حقد اور کینے سے پاک کرو۔ کیوں میرے مولا پاک کرے؟ اچھا، یہاں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کو سمجھا کے چلوں، کیونکہ کلام اہل بیت کو جب سمجھا کے بندہ چلتا ہے نا، لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی شکایت ہو آپ کے جسم میں، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، آپ اس کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ کوئی آپ کو بی پی کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی شوگر کا مسئلہ آ گیا ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ آ گیا ہے، اور بہت ساری عجیب غریب قسم کی بیماریاں آج کل ہیں۔ اللہ صاحب کے بیماروں کو شفایابی عطا فرمائے۔ اس کو نکالتے ہیں نا، جسم سے علاج کر کے اس کو نکالتے ہیں۔ تو یہ کینہ مانوی اور روحانی اور باطنی مرض ہے۔ مرض ہے یا نہیں ہے؟ مرض ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا طہروا قلوبکم من الحقد، اپنے دلوں سے حقد کو باہر نکال کے انہیں پاک کر دو۔ کیوں میرے مولا؟ فرمایا فَإِنَّهُ دَاءٌ، اس لیے کہ یہ بیماری ہے۔ اور کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے کسی مومن بھائی کے دل میں کینہ اور بغض چھپائے ہوئے ہوں، تو یہ اس کے لیے آج یہ بیماری ڈکلیئر ہو گئی ہے، اسے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کے در پہ آ کے ان کے کلام سے اپنے دل کو معطر اور منور کرے، یہ بیماری اس کی نکل جائے گی۔ اچھا، ایک جملہ بڑا پیارا امیر المومنین کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ حقد اور کینہ اس لیے کیا کیونکہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ جی، تو کیا کوئی گنجائش ایسی ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اس کے لیے آپ کینہ، بغض اور دشمنی اس کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ کلام سنیں امیر المومنین علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں لا تحقد علیہ وَإِنْ أَسَاءَ، اگر کوئی بندہ تم سے برائی بھی کر لے، تمہارے ساتھ زیادتی بھی کر لے، تب بھی اس کے متعلق تم کینہ اور بغض اپنے دل میں مت رکھو۔ منع کیا میرے، کیوں؟
اس لیے کہ اس کو اس چیز کا نقصان نہیں ہے، تو اپنے دل میں کینسر پال رہا ہے۔ کینسر زیادہ موذی مرض ہے یا حقد زیادہ موذی مرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ کینسر زیادہ موذی مرض ہے یا کینہ پالنا دل میں زیادہ موذی مرض ہے؟ کینہ پالنا زیادہ موذی مرض ہے۔ کینسر کا علاج موجود ہے، اس کا بھی علاج موجود ہے، لیکن کینسر انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو کینہ ہے وہ انسان کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اپنی روح کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد۔ بس دو چیزیں ہم نے بیان کر دیں، ایک ہے قناعت اور ایک ہے حسد، اور ایک ہے کینہ اپنے دلوں سے نکالنا، اور تیسری چیز جو جنت کے پہلے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جس پہ عمل کرنے سے انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، وہ کیا ہے؟ ترک الحسد، حسد کو ترک کرنا۔ یہ باتیں بڑی مشکل ہیں یہ، لیکن آپ نے ان کو بڑے پیار اور محبت سے سننا ہے، کیونکہ یہی ہمارے اندر اخلاقی بیماریاں ہیں جو بعض لوگوں کے اندر اور پائی جاتی ہیں، جس سے پھر آگے مشکلات جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا ان کو جڑ سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ جب دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے نا، پھر اس پہ ہر چیز اثر کرتی ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ پہلے حسد کی ہم تعریف اور ڈیفینیشن کر دیں، پھر اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور 14 کا فرمان اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ حسد ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس جو کمال اور نعمت موجود ہے وہ اس سے چھن جائے۔ آسان کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے حاسد، حسد کرنے والا، ایک ہوتا ہے محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس سارے الحمدللہ وسائل موجود ہیں، گھر بھی اپنا ہے، گاڑی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، اولاد سے بھی اللہ نے نوازا ہوا ہے، بہترین 21-22 گریڈ کا افسر بھی ہے، 18-19 گریڈ کا افسر ہے، بہترین تنخواہ لیتا ہے، معاشرے میں اس کا مقام بھی بڑا اچھا ہے۔ میں اس سے حسد کرتا ہوں کہ اس کو جو اللہ نے نعمت دی ہے نا، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ کمال جو اللہ نے اس کو دیا ہے یہ کمال اس سے چھن جائے۔ یہ بیماری اور یہ جو کیفیت ہے نفس کے اندر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حسد بولتے ہیں۔ اور حسد کسی انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے نا تو کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام حسد کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام حسد یہ کرتا ہے کہ جیسے خشک لکڑیاں ہوتی ہیں نا، خشک لکڑیوں کے اوپر آپ مٹی کا تھوڑا سا تیل ڈالیں اور اس کو روشن کریں تو آگ لکڑیوں کو کیا کر دے گی؟ جلا کے راکھ بنا دے گی نا۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، جس دل کے اندر حسد موجود ہوتا ہے، حسد کرنے والا اگر ساری باقی نیکیاں اپنے ساتھ اکٹھا کرتا رہے، یہ حسد ان نیکیوں کو ایسے ہی جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچے گا، نیکیاں بھی کرتا رہا، حسد بھی کرتا رہا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو نامہ اعمال کیا ہو جائے گا؟ خالی ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں تھیں حسد نے انہیں کیا کر دیا تھا؟ جلا دیا تھا۔ آئیے، جو بندہ حسد نہیں کرتا نا، جو بندہ حسد نہیں کرتا، میں اس کی فضیلت سنا رہا ہوں۔ جو حسد کرتا ہے اس کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، یا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
جو نہیں کرتا اس کا کیا مقام اور اجر ہے؟ جو اس کا مقام و اجر سننا چاہتے ہیں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں بینما موسیٰ بن عمران یناجی ربہ ویکلمہ، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اپنے رب کے ساتھ مناجات و راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، اذ رأى رجلا تحت ظل عرش اللہ، کہ حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ کے عرش کے نیچے عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا۔ کدھر؟ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ اذ رأى رجلا تحت ظل عرش اللہ، اللہ کے عرش کے نیچے حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو دیکھا، تعجب کیا یہ بندہ کون ہے جو عرش کے نیچے تک پہنچ گیا ہے؟ میں اللہ کا اولو العزم نبی ہو کہ کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتا ہوں، یہ کون سا بندہ ہے جو اتنا اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر چکا ہے، جو عرش کے سائے تلے پہ ہے؟ فقال یا رب، حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے بتا تو دے کہ یہ بندہ کون ہے؟ من ھذا الذی قد اذلہ عرشک، یہ کون ہے جس کو تیرے نورانی عرش نے اپنے سائے کی چادر میں اوڑھ رکھا ہے؟ کون ہے یہ بندہ؟ فقال یا موسیٰ، اے میرے بندے موسیٰ، ھذا ممن لم یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں حسد نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کو لوگوں سے چھن جانے اور سلب ہو جانے کی تمنا نہیں کرتا تھا۔ بس جو بندہ اس بیماری کو نکال دیتا ہے اس کا کم سے کم مقام کدھر ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے رہنے والا ہے۔ اچھا ایک اور چیز آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا فرق، علمی فرق ہے، کیونکہ یہ مجلس علمی مجلس ہے، اس لیے اس میں اور یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سارے لوگ اس کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس کو علمی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک لفظ روایت میں حسد استعمال ہوا ہے، حسد عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں غبطہ، غین بے توئے ہے، غبطہ۔ اس کا مطلب آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں رشک کرنا۔ حسد کرنے اور رشک کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق کرنا چاہیے۔ حسد کی تعریف ہم نے کیا کی ہے؟ حسد کی تعریف یہ کی ہے کہ کوئی انسان یہ تمنا کرے کہ فلاں جس بندے کو اللہ نے نعمتیں اور کمال دی ہوئی ہیں وہ نعمتیں ان سے چھن جائیں۔ جی رشک یہ نہیں ہے، رشک یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ نے جس بندے کو فلاں نعمت سے نوازا ہے کاش وہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے حسد مذموم ہے اور رشک مذموم نہیں ہے۔ اور پیارا جملہ ہے مولا عباس علیہ السلام کے متعلق، یہ لفظ، یہ جو غبطے کا لفظ ہے اور رشک کرنے کا لفظ ہے، حضرت مولا سید زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا ان للعباس منزلۃ فی الجنہ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، میرے چچا عباس کو اللہ نے جنت میں وہ مقام دیا ہے کہ قیامت کے دن کائنات بھر کے سارے شہداء عباس کی منزلت اور مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جوانوں، حسد کو اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ یہ بیماری ہے، آپ کی نیکیوں کو حسد کھا جائے گا۔ اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ کہ جو امیر المومنین سے حسد اور حقد کیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ان فضائل سے نوازا تھا، ان کمالات سے نوازا تھا، ان نعمتوں سے نوازا تھا جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال پیدا ہوا ہے۔ جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ ببانگ دہل یہ جملہ ارشاد فرمایا لولا اخاف یا علی لولا اخاف فیک ما قالت النصارى فی عیسیٰ، اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں وہ عقیدہ بنا لے گی جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا، بنا لیا تھا عقیدہ، لَقُلْتُ فِيهَا مَقَالَةً، میں تیرے فضائل کا وہ قصیدہ پڑھتا، تو جس جگہ سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل امیر المومنین کی ان نعمتوں اور کے اوپر جو ہے وہ حسد کرتے تھے علی ابن ابی طالب سے۔ اللہ نے امیر المومنین کو جو فضیلتیں عطا کی تھیں ان کے اوپر حسد کرتے تھے۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتے تھے لیکن تمنا کرتے تھے کہ علی سے یہ فضائل چھن جائیں، علی ابن ابی طالب سے یہ کمالات چھن جائیں۔ اسی وجہ سے جب کبھی خیبر کے میدان میں اعلان کیا کہ کل علم اس کو دوں گا، تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اپنی سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے کہ دوسرے دن صبح جب علم دینے کی باری آئی نا، سارے گردنیں آگے بڑھا کے یوں کرتے تھے شاید علم ہمیں مل جائے، لیکن علی کو علم دے کے سب کی امیدوں کو رسول نے توڑ دیا۔ یہ کیا تھی؟ خیبر، خندق، ان میں امیر المومنین کے فضائل، امیر المومنین کی شجاعت، امیر المومنین کی سخاوت، امیر المومنین کا علم، امیر المومنین کا کرم، امیر المومنین کی فیاضی، ان کے اوپر آپ نگاہ دوڑائیں، کسی کے اندر ایسی تھی؟ نہیں تھی۔ آپ مجھے کوئی ایک جھوٹی روایت بھی دکھا دیں جس میں علی مولا کسی سے کچھ مانگنے گئے ہوں، یا علی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو کہ امیر المومنین کسی کے دروازے پہ گئے ہیں، یا کوئی علی سے پوچھنے کے لیے آیا ہو اور امیر المومنین نے کہا ہو کہ ٹھہر جاؤ میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ کتاب وہ دیکھتا ہے جو علم لدنی کا مالک نہ ہو۔ امیر المومنین علم، اور یہی وجہ ہے اس جملے کو بھی علامہ مفتی جعفر حسین نے اپنی سیرت امیر المومنین کی دوسری جلد میں لکھا ہے۔ شاید پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہیں واقعہ سنا دیا ہو، لیکن حرج نہیں ہے بیان کرنے میں کہ جب خلیفہ دوم امیر المومنین کے پاس آئے، بڑا پیارا واقعہ ہے، سننے کے لیے ہے۔ سیرت امیر المومنین 2 جلدوں میں ہے، بازار سے خریدیں، PDF بھی مل جاتی ہے، اس کو پڑھیں۔ امیر المومنین کی سیرت کے متعلق بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ اردو میں سب سے پیاری کتاب امیر المومنین کی سیرت کے متعلق علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے لکھی ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، یہ آپ سے جو بھی مسئلہ پوچھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، تھوڑا بیدار ہو کے میرے ساتھ، نہ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے، غور و فکر سوچ بچار کے بعد سوال آیا ٹک سے آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بتاؤ یہ میرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ بیدار مجمع ہے بولے گا میرے ساتھ، کہا یہ میرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا تو نے سوچا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا اے علی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
یہ 5 انگلیاں ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے۔ کہا جس طرح یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے ہیں نا، تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فوراً تو نے جواب دے دیا ہے۔ کائنات ساری علی ابن ابی طالب کے سامنے ہے، جو سوال آتا ہے جواب فوراً آ جاتا ہے۔ میرے مولا اکبر، ذرا جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا مل کے بولو۔ امیر المومنین کی ان چیزوں پہ تو آپ بولتے ہیں نا، یہ تو آپ کی دکھتی رگ ہے نا۔ یہ امیر المومنین کی حاضر جوابی کے اوپر ایک بات آپ کی خدمت میں، اس کو مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین اور خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ساتھ، بڑا پیارا جواب ہے، حاضر جوابی کا ہے۔ جو بندے زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، وہ میرے اس جملے کو سمجھیں گے، سب ہی زیرک و سمجھدار ہیں۔ 3 چل رہے ہیں، امیر المومنین درمیان میں ہیں۔ امیر المومنین قد میں نسبتاً ان دونوں سے چھوٹے تھے۔ خلیفہ اول چل رہے ہیں اور خلیفہ دوم بھی چل رہے ہیں، امیر المومنین درمیان میں چل رہے ہیں۔ ایک نے کہا آج علی ہم دونوں میں ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہے۔ لنا میں اب وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو لنا لکھتا، لام نون اور الف، لنا، لام بھی لمبی اور الف بھی لمبا، درمیان میں نون چھوٹا۔ امیر المومنین کی انہوں نے گویا کہ ایک نقص بیان کیا کہ آپ کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، آپ ہم میں ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہے۔ سلام علی ابن ابی طالب تیری حاضر جوابی پہ آخری بندے تک امیر المومنین نے کہا سن لو، اگر لنا سے نون نکال دیا جائے پیچھے لا بچتا ہے۔ علی کے بغیر واقعاً کائنات لا ہے، یہ شک نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ اپنی زندگیوں سے ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ اپنی زندگیوں سے اگر علی کو نکال دیں کیا بچتا ہے آپ کے پیچھے؟ میں کہتا ہوں میں پتھر ہو جاتا یہ زیادہ بہتر تھا میرے لیے، میں درخت ہوتا، چرند ہوتا، پرند ہوتا، یہ زیادہ بہتر تھا میرے لیے اس سے کہ میری زندگی میں علی جیسا امام نہ ہو۔ امیر شکر کیا کرے اس نعمت کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آج جب گھروں میں واپس پلٹیں 2 رکعت نماز اس نعمت کے شکرانے پہ ادا کرنی ہے۔ اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے دلوں میں علی ولی کی محبت کا نور جگمگایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد ولی بیت محمد۔ یہی وہ فضائل تھی جن کی وجہ سے آج تک کائنات امیر المومنین پہ حسد کر رہی ہے جی۔ اور جب حسد پیدا ہوتا ہے نا، پھر حسد کینے اور دشمنی کو جنم دیتا ہے۔ حسد پہلے ہوتا ہے، پھر دشمنی اور کینہ جنم لیتی ہے، جس کے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ چوتھا اور آخری کلمہ، اور پھر میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ فرمایا وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ دنیا میں چوتھا ایسا طریقہ ہے جو آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اہل خیر، نیک لوگوں کی صحبت۔ چند روایات اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اگرچہ یہ بڑا ہی زبردست موضوع ہے اور اس کے اوپر زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے بچوں کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں۔
آج ہماری صحبتیں اچھی نہیں ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میری صحبت کس کے ساتھ ہے, میں کس کے ساتھ اٹھتا ہوں, میں کس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے تم نے کس کے ساتھ اٹھنا ہے, کس کے ساتھ تو نے نہیں اٹھنا, کس محفل میں تو نے بیٹھنا ہے, کس محفل میں تو نے نہیں بیٹھنا. سید اسماعیل حمیری شاعر اہل بیت ہے, جو چھوٹا بچہ تھا تو اس کے والدین نسبی تھے, گھر سے بھاگ گیا تھا, کہا میں ایسے گھر میں نہیں رہتا جہاں پہ اہل بیت پہ دشمنی کے آثار نظر آئیں. یہ جب کسی محفل میں بیٹھتا تھا نا, لوگ اپنی دنیاوی باتیں کیا کرتے تھے, کوئی کھیتی باڑی کی باتیں کر رہا ہے, کوئی مال مویشی کی باتیں کر رہا ہے, دنیاوی باتیں کیا کرتے تھے. سید اسماعیل حمیری یہ شعر پڑھتے ہوئے اٹھ کے چلا جاتا تھا, انی لأکرہ ان اطیل بمجلس لا ذکر فیہ لمحمد وآل محمد. میں دیر تک اس محفل میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا جس محفل میں محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو. یہ معیار بتایا ہے کہ کس محفل میں بیٹھو. آئیے دیکھتے ہیں کہ روایات اہل بیت کیا کہتی ہیں کہ ہمیں کن کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. مجالست اہل الخیر, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. فرمایا امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جلیس الخیر نعمت و جلیس الشر نقمت. اچھی صحبت نعمت ہے, بری صحبت عذاب ہے. اچھی صحبت, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, یہ کیا ہے؟ نعمت بھی بن سکتا ہے اور عذاب بھی بن سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحواریین سألوا نبی اللہ عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے, جو خاص بندے تھے حضرت عیسیٰ کے, انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا یا روح اللہ, توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا, یا روح اللہ فمن نجالس اذن, ہم کس کی صحبت اختیار کریں, کس کے پاس بیٹھیں. نظام دے دیا حضرت عیسیٰ نے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, باقی ساری روایات چھوڑ رہا ہوں. قال من یذکرکم اللہ رؤیتہ, من یذکرکم اللہ رؤیتہ, جس کے ساتھ, اس کے ساتھ بیٹھو جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے. کتنا پیارا جملہ ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. من یذکرکم اللہ رؤیتہ, جس کو دیکھنے سے انسان کو اللہ یاد آ جائے اس کی صحبت اختیار کرو. وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ, جس کی گفتگو تیرے علم میں اضافہ کرے اس کے ساتھ بیٹھو. اپنے بچوں کے دوستوں کو چیک کرو, وہ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کیا ان کے دوستوں کے اندر یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. یہ تربیت کا بھی ایک درس ہو گیا ہے. وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ, جس کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب دے. شیعہ امیر المومنین کا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ شیعہ امیر المومنین ہے, اور انسان کو امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے شیعوں کی اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور فرمایا فامتحنوا شیعتنا بمواقیت الصلاۃ, ہمارے شیعوں کی آزمائش کرو اور چیک کرو نماز کے وقت کے ساتھ. نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ مصلی عبادت کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے, اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. میرے پاس اب وہ روایت کا متن نہیں ہے, اصول کافی کی صحیح السند اور معتبر روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, فقط ترجمہ کر رہا ہوں, متن مجھے یاد نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے نا, یعنی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, جب میں صادق آل محمد یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے عمل کے علاوہ کسی دوسرے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جائے. لہذا میں کیا چاہتا ہوں, جب نماز کا وقت ہو تو سب سے پہلی میری نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے.
اسی نماز کو بچانے کے لیے ہی غریب کربلا نے اتنی عظیم قربانی دی تھی عزاداران مظلوم کربلا۔ آئیے چند جملے غریبوں کو رو لے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی غم شبیر کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ غریبوں کو ایسے رویا کریں جیسے رونے کا حق ہے۔ 5 ہستیاں اس دنیا میں ایسی گزری ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں۔ اس گریے کے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ گریے کا اثر نہیں ہے۔ من بقا او ابکا او تباقا وجبت علیہ الجنہ، جو بندہ غم شبیر میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، رونا نہیں آتا ہے کسی کو مجلس میں، سر جھکا کے کوشش کرے کہ رونے کی غریب کے لیے شکل بنا لے۔ جو بندہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوتی، وجبت علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ آنکھ اتنی نم ہو جائے نا جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ غریب کربلا کو رونا، انبیاء روئے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین کربلا سے گزرا ہو نہ رویا ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا حضرت آدم کے سامنے جب عرش پہ 5 نام لکھے ہوئے دیکھے نا حضرت آدم نے، تو پوچھا پالنے والے یہ کون نور ہیں جو مجھ سے پہلے تو نے پیدا کی ہے؟ ایک ایک کا تعارف کروایا، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ بطول ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے ان سے توسل کر لینا۔ حضرت آدم کہتے ہیں پالنے والے یہ جو پہلا ہے نا محمد، میں اس کا نام لیتا ہوں میرے دل میں سرور اور خوشی آتی ہے، دوسرا جو ہے نا علی، میں اس کا نام لیتا ہوں میرے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، بطول اور حسن ان کے ناموں کو لیتا ہوں میرے دل میں خصوصی خوشی پیدا ہوتی ہے، سرور اور سکون آتا ہے۔ پالنے والے یہ 5واں نام کون سا ہے؟ جب یہ میں 5ویں کا نام لیتا ہوں نا، پتہ نہیں میرے دل میں ایک ایسی غم طاری ہوتا ہے، میری آنکھیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں، آواز آئی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تیرے حبیب تیرے نبی کا نواسہ حسین ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ اللہ نے نام حسین میں ایسی برکت رکھی ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں نام حسین کو سن کے۔ آؤ غریبوں کو رو لیں۔ 5 ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ روئیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم جو جنت کے فراق میں سب سے زیادہ روئے، روایات میں 40 سال سے زیادہ آدم جنت کے فراق میں روئے۔ دوسری ہستی جو سب سے زیادہ روئی وہ یعقوب نبی ہے جو اپنے یوسف کے فراق میں روئے، اتنے روئے قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ تیسری ہستی خود حضرت یوسف ہیں جو اپنے بابا کی جدائی میں جیل میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، قید میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا سادات سے معذرت کے ساتھ پہلی 3 ہستیاں مرد ہیں اور چوتھی ہستی اس دنیا میں مزدور ہے جو زیادہ تو نہیں روئی ہے لیکن جتنا روئی ہے مدینہ کے دیر و دیوار ہلا دیے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ میں آقا زادی کے مصائب آج نہیں پڑھوں گا، کل پڑھوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا علماء پڑھتے ہیں اب بھی قبر میں ایک ہاتھ پہلو پہ ہے اور تارتن تقوم و تارتن تقعد، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، رو رو کے کہتی ہے اے اللہ میرے حسین کا کیا قصور تھا۔ اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ ملے۔ 5ویں ہستی اس کائنات میں جو سب سے زیادہ روئی ہے نا وہ تیرا اور میرا
چوتھا امام زین العابدین ہے، بیمار کربلا، جو بابا کی شہادت کے بعد 35 یا 40 سال باختلاف روایت روتے رہے۔ کھانا لایا جاتا تھا، سید سجاد کھانا کھا لے، اتنا روتے تھے کہ کھانا آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ رو رو کے کہتے تھے کیف آکل وابی قتل جائعا، سجاد کیسے کھانا کھائے ہو جس کا بابا بھوکا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، پانی لایا جاتا، سید سجاد رو رو کے کہتے کیف اشرب وابی قتل عطشانا، سجاد کیسے پانی پیے وہ جس کا بابا بہتے دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، سید سجاد کی زندگی میں 2 مصیبتیں ایسی ہیں جس نے سید سجاد کو بڑا رلایا ہے۔ ایک بابا کی پیاس ہے اور دوسرا شام میں سیدہ زینب کے مصائب ہیں۔ دونوں کے اوپر ایک ایک جملہ کہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب 13 محرم کو اعجاز امامت کے ساتھ سید سجاد واپس کوفہ سے کربلا کی زمین پہ آئے تھے نا، جب سارے لاشوں کو دفن کر لیا نا، بنو اسد کو کہا بنو اسد ایک چٹائی لے کے آؤ۔ میرے مولا چٹائی کو کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میرے بابا کا لاشا اس قابل نہیں ہے، وہ میں لاش کے ٹکڑے اٹھا کے چٹائی میں رکھوں گا۔ چٹائی لائی گئی، عزادارو جب دفن کر دیا نا، اس موقع پہ بھی بابا کی پیاس کو نہیں بھولے، انگشت شہادت سے بابا کی قبر پہ پہلی مجلس خود پڑھی اور بابا کی پیاس کو یاد کیا۔ فرمایا انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی، یہ اس غریب کی قبر ہے الذی قتلوہ عطشانا، وہ جسے کند خنجر کے ذریعے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ دوسری مصیبت شام کے مصائب ہیں جو سید سجاد کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ سفر میں ایک نفسیاتی جملہ عرض کر کے شام کی مصیبت کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ سفر پہ جا رہے ہو نا، آپ کے ساتھ پردہ دار ہو، آپ بازار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ رستے میں آپ کو جاننے والا کوئی بندہ نہ ملے، رستہ بدل کے چلتے ہیں۔ ہائے سید سجاد، وہ تیری غیرت کو سلام ہو، ننگے سر پھپیاں ساتھ تھی، اللہ جانے کوفہ اور شام کے بازار درباروں کو کیسا سفر طے کیا۔ یہ کوئی ایسی مصیبت تھی نا جس پہ میرے 12ویں آقا نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ 12ویں آقا نے بھی لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا، اے میرے غریب دادا حسین، ساری کائنات تیرے غم میں آنسو بہاتی ہے، میں تیرے غم میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا نا خواب میں، علامہ اختر عباس مرحوم کا جملہ ہے، کسی نے پوچھا تھا خواب میں آئے تھے امام زمانہ، کہا کس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا اکبر کی جوانی پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا عباس کے بازوؤں پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا قاسم کے لاشے پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا آن و محمد کے لاشے پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا اپنے بابا حسین کے غم میں روتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ 3 مرتبہ کہا الشام الشام، ہائے زینب، ہائے علی کی بیٹی، وہ جو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، وہ کمینے کے دربار میں کھڑی تھی، کمینہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا ہادی زینب بنت علی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، 2 مصیبتیں شام کی جن کو آیت اللہ اشتہاردی نے نقل کیا ہے۔ ایک مومن نے درخواست کی تھی ایام غم ہے، مصائب زیادہ پڑھیے گا۔ عزادارو شام کی 7 سے 8 مصیبتیں آیت اللہ اشتہاردی نے اپنے سوگنامے میں لکھی ہیں۔ 2 مصیبتیں پڑھ کے ممبر حوالے کر رہا ہوں دعا کے لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلی مصیبت یہ ہے جب قافلے کو لایا گیا نا،
دربار سے باہر اس دروازے کے اوپر جو دروازہ، جس دروازے کا نام ہی تبدیل ہو گیا، جس دروازے کا نام ہی تبدیل ہو گیا، جس دروازے پہ جب لائے گیا نا، اب دروازے کا نام بن گیا باب الساعات۔ ساعت ایک گھنٹے کو کہتے ہیں، ساعات کئی گھنٹے کو کہتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ اس دروازے پہ کتنی دیر تک میری آقا زادی کھڑی رہی؟ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 15 اذانیں سنی ہے میری آقا زادی نے، وہ 3 دن کھڑی رہی۔ مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ میری آقا زادی کہتی ہوگی رخ مدینہ کی طرف کر کے، او میرے نانا تیرا دین بچ گیا، زینب کی رضا۔ یہ پہلی مصیبت ہے، دروازے کا نام تبدیل ہو گیا۔ عزادارو دوسری مصیبت اس سے بڑی دردناک ہے سید سجاد کے لیے، جب اذن دخول ملا ہے نا بیویوں کو۔ عزادارو میں خود شام کا زوار ہوں، آپ بھی شام کے زائر ہیں۔ باب الساعات سے لے کے یزید کے منبر تک مرد چلنے والا ہو، بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہو، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ عزادارو خاتون چلنے والی ہو، بازار کھچ بھرا ہوا ہو، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، مقتل کی روایات ہے، علماء کا تجزیہ ہے، جب بی بی کو اذن دخول ہوا، مؤذن فجر کی آذان کہہ رہا تھا، اور جب کمینے کے سامنے پہنچی مؤذن شام کی آذان کہہ رہا تھا، اور کبھی اس بازار پھر آئی جاتی، اور کبھی اس بازار پھر آئی جاتی، ادھر سے دھکا لگتا، زینب اس دیوار کو جا لگتی، ادھر سے دھکا لگتا، اس دیوار کو جا لگتی۔ اجرکم اللہ، آپ کی محبت کو دیکھتی ہوئے ایک جملہ اپنے مشاہدے کا، اجرکم اللہ غم شبیر کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئے۔ عزاداروں میں مسجد عموی، اجرکم اللہ مسجد عموی میں کھڑا تھا، میں نے ایک عربی کو تلاش کیا کہ مجھے اس بازار میں لے جائے، اصلی بازار میں جہاں میری آقا زادی کو لے گئی تھی۔ میں نے عربی میں اس عربی کو کہا مجھ اس بازار میں لے جاؤ، کہتے میں لے کے جا سکتا ہوں، کیا تیرے ساتھ حرم مستورات تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے، کہا ان کو ایک طرف بٹھا دو، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے کیا انہوں نے بھی زیارت کرنی ہے؟ کہا نہیں، وہاں کا ماحول آج بھی ایسا ہے، وہاں پردہ دار نہیں جا سکتی۔ ہائے زینب، ہائے علی کی بیٹی، کجا میری غیرت، کجا علی کی غیرت، شرابیوں کا بازار، علی کی بیٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، برادر تصور صاحب کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگارہ دیگر جو مریض ہیں، حاضرین مجلس کے گھروں کے اندر جو مریض ہیں، وہ خود جو مریض ہیں مرد و خواتین میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس اور ان آنسوؤں کے صدقے میں، بیمار کربلا کے مصائب کے صدقے میں، ان کی بیماری کے صدقے میں اللہ تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہیں پالنے والے ان کے قرضوں کو ادا فرما، تنگ دست افراد کو وسعت رزق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہے، رہبر اسلامی آیت اللہ خامنائی کے درجات بلند فرما، دیگر مراجع کو طول عمر نصیب فرما، حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، ملک پاکستان میں امن و امان کا قیام فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس علاقے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، اور عزاداری کے خلاف اٹھتی ہوئی ارساز
سازش کو نیست و نابود فرما۔ اس مجلس میں کسی بھی حوالے سے تعاون کرنے والے افراد جو دامے درمے سخنے جو اپنے مرحومین کے لیے نظر و نیاز میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پروردگارا ان کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما۔ خاص طور پہ پروردگارا ملک فدا صاحب اور ان کے دونوں فرزند برادر ذوالفقار حیدر، ملک غلام قمبر، آغا ذوالفقار حیدر اور مولانا احسان قدیر، مرحوم زوار فرید صاحب، ملک مظہر صاحب، ملک عارف صاحب، کامران گوندل صاحب، سجاد جعفری صاحب، ظفر صاحب اور دیگر برادران، اور جامعہ نسیم النجف کے جو ٹیم ہے پروردگارا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو نام رہ گئے ہیں، جو لیے ہیں، ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگارا ملک عارف صاحب کے گھر میں بیمار ہے، پروردگار ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ دیگر ہمارے جو برادران یہاں پہ موجود ہیں پروردگارا جن جن کے گھروں میں مریض ہے، ان سب کے، ہمارے برادر بابر صاحب ان کے گھر میں ان کے والد صاحب مریض ہیں، ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ ہر گھر میں جو بھی مریض ہے ان آنسوں اور ان مجلس کے صدقے میں پروردگارا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی آواز پہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مجلس کو ہر سال قائم اور دائم فرما تا ظہور قائم آل محمد اس مجلس کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔